ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمیں شہباز شریف صاحب کی پالیسی پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں, مفاہمت کے میسنجر ہیں. پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے جاوید لطیف صاحب کو کوئی وزارت نہیں دی تھی, بے شک انہوں نے وفاقی وزیر بنا دیا تھا لیکن وزارت نہیں ملی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بولتے تھے. اب جو خواجہ آصف نے ایک بات کی کہ 2 سابقہ فوجی افسران جو ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے وہ آپ نے پالیسی کیسے چینج کی ریلیٹڈ ٹو افغانستان اور طالبان, تو اس پر کیا شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے؟ میں نے سنا ہے 1-2 وی لاگرز کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب تو بڑے محتاط طریقے سے کرتے ہیں اور اسپیشلی آرمی ریلیٹڈ میٹرز, اور تو یہ خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے ساتھ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی شہباز صاحب سے پرابلم بن گئی ہوگی. جی میں سمجھتا ہوں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اس قسم کی سچویشن جب ہوتی ہے نا تو خواجہ آصف از دی اوپننگ بیٹسمین آف کیپٹن شہباز شریف. ٹھیک, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپننگ بیٹسمین جو ہے وہ جا کے چوکے چکے مارے شروع کر دے وداؤٹ دی کیپٹنز اپروول. اوکے ٹھیک, اوکے. تو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈیفنس ایشوز کے بارے میں خواجہ صاحب چوکے چکے مار جائیں وداؤٹ چیکنگ ود ہیڈ کوارٹرز فرسٹ. حالانکہ وہ ہر بات شروع کرتے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے, اس کا مطلب کرنچز یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بات محتاط کروں. تو یہ پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ تو گرین لائٹ آئی ہے تو یہ کیا انہوں نے کل کے شو میں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ کہ کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایشو بنا ہے؟ نو, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ڈانٹ نہیں پڑی خواجہ آصف کو؟ کوئی ڈانٹ تسی کا ساڈا کام خراب کر چھڑیا نہ, چکے پلے بالکل جاندے کچھ نہیں. سب ایک دوسرے کو اکھ مار کے کام چلاندے پے نے. کوئی بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اس لیے خواجہ صاحب اینڈ شہباز صاحب are on the same page. Okay. And Khaja Saab and Hafiz Saab are on the same page. And Shahbaz Saab and Hafiz Saab are on the same page. A is equal to B, B is equal to C. So it means A is equal to C. A is equal to B is equal to C. Got it. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے. ایویں ہی لگے ہوئے لوگ, کوئی جسے کہتے ہیں نا بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ہر بات پلاننگ کے تحت ہوتی ہے, اس قسم کی بات. تو یہ تو کوئی ٹینشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرارداد تو آنی چاہیے نا. نہیں, وہ نہیں آئے گی نا, because وہ اگر آ گئی تو پھر ٹینشن ہو جائے گی. بیکاز ایک حد تک جانا چاہ رہے ہیں, اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہے. اس سے آگے جائیں گے تو بہت سے وہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا. رائٹ, جو کہ نہیں کھولنا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اکراس دا بورڈ ہوئی نہ, تو پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ڈیفینس کیا گیا اپنی پالیسی کے حوالے سے, اور وہ باجوہ صاحب اور وہ فیض صاحب جو پہلے کوئی ایک سٹیٹمنٹ آتی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے تو وہ اپنے جو ان کے 2 صحافی ہیں ان کے تھرو ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے, ریزن بتایا. اب کچھ کسی نے ریاکشن نہیں دیا. عائشہ تم بہت تیز ہو گئی ہو. اچھا, کوشش کرتی ہوں سیٹ صاحب آپ کے ساتھ رہ کر چھتری تلے. یہ ہونے والا ہے. کیا یہی جو تم کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب وہ ایکسپلینیشن دیں گے؟ ایکسپلینیشن آنے والی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے وایا جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وی لاگر جو ان کے جاننے پہچاننے والے ہیں. ان کی بریفنگ وہ 28 تاریخ کو جنرل باجوہ واپس آ رہے ہیں دبئی سے. 28 مارچ. جی اچھا, 5 دن بعد. جی اوکے, تو یہ تو خبر دے رہا ہوں نا. ہاں بالکل, یہ تو بریکنگ ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے, یعنی دبئی سے پاکستان آ کے بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا. انہوں نے آلریڈی تیار کر لیے لوگ. اچھا, جو کہ یہ کیا کہیں, وہ کچھ کہیں گے. اوکے, مگر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے جی ہماری ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے. اچھا, اور وہ تو یہ کہتے ہیں. اوکے, اب میں آپ کو بتا دوں وہ کیا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیا اس اسٹیبلشمنٹ سے وہ اختلاف کریں گے یا عمران خان صاحب سے؟ اس اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک قسم کا الزام لگا دیا نا اس اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ان کی اخوان پالیسی بڑی غلط تھی جس کی وجہ سے یہ سارے اٹیکس ہو رہے ہیں. اور میں نے کل آپ کو ٹیبل دکھایا تھا کہ 2019 سے لے کے 2024 تک شہادتیں اچھی خاصی بڑی ہیں. ٹھیک ٹھاک, اور گراف ایسے گیا اور وہ بیڈ پالیسی تھی. یہی الزام ہے نا, کیونکہ یہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی کہ جی لوگ آپ کی پالیسی غلط تھی, آپ بھگتائیں. وہ کہتے ہیں یار ہم تو ابھی آئے ہیں, ہم تو اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ تو جو کر گئے ہیں وہ ان سے پوچھیں آپ. جی, تو اب وہاں سے جواب آئے گا. اور جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی طالبان کے بارے میں جو ہم نے پرسیو کی تھی وہ سب سے بیسٹ پالیسی تھی. اچھا, سب سے بیسٹ پالیسی تھی. اوکے, اور اس کا پھر ایکسپلینیشن دیا جائے گا کیوں سب سے بیسٹ تھی, کیسے وہ پالیسی بنی, کیا اس کی وجوہات تھیں,
کیا اس کے نتائج نکلے اس وقت اور کہاں جا کے گڑبڑ ہوئی اور کس کی ذمہ داری تھی جہاں گڑبڑ ہوئی, ٹھیک, اور اس میں اپنے آپ کو بالکل وہ کلین چٹ دے دی جائے گی کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو ملک کے مفاد میں تھا, اور یہ لوگوں کو ہم نے کنسلٹ کیا تھا, اور یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے. اور اس لیے جب ہمارے جنرل فیض گئے تھے کابل, جہاں ان کو کسی نے پوچھا, گوری نے کسی نے, کہ جی تسی اتھے کی کرتے پے پاجی, میں نے کہا تو فکر ہی نہ کر, چاہ شاہ پی, آل از ویل, آل از ویل. وہ چنگا پتہ لگیا آل از ویل, ہن سانوں سمجھ آ رہی ہے آل دا ویل دا مطلب کی سی. تو میں آپ سے یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس آنے والا ہے, پوری ایک ایکسپلینیشن آئے گی, جو یہ جو بیانیہ اس وقت خواجہ آصف لے کے چل رہا ہے اس کا جواب آئے گا. اوکے, لیکن اس سے بات بڑھے گی یا دب جائے گی, وہیں تک رہے گی؟ نہیں, وہ جواب تو آئے گا, بس اس کے بعد ختم ہو جائے گی, بحث نہیں چلے گی آگے, نا جواب آئے گا. ٹھیک ہے. جب بات ہو رہی ہے تھوڑی کھٹ پٹ کی, آپ نے خواجہ آصف صاحب کا تو معاملہ کلیئر کر دیا کہ ایک دوسرے کو آنکھ ماری جا رہی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں ایک اور کردار بھی ہے جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی تلخیوں کی خبر آ رہی ہے, اور وہ کچھ ٹیم بنانے کے معاملے پر سمجھ گئے ہوں گے آپ. محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم انٹیریئر میں لے جانا چاہتے ہیں. کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ تم بڑے بڑے ڈائریکٹ سوال کرنے شروع کر دیے تم نے. تو ڈائریکٹ معاملات ہو گئے, آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا ملک کس نہج پہ ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات میٹر کرتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے بارے میں تو آپ کو زیادہ بتانا چاہیے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. اچھا اچھا, ایسے ہے کہ یہاں کچھ صداقت ہے. اچھا ٹھیک ہے, شکر اللہ, شکر اللہ کا. ہاں, جب محسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی سی بی آئیں گے اور اس کے بعد ایک اور عہدہ لیں گے, تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے پی سی بی لے لیا اور حکومت آنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا انہوں نے, تاکہ اگلی جگہ پہ یہ ڈسکشن ہی نہ ہو. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ ابھی نئی حکومت آئی نہیں تھی اور انہوں نے جانے والی حکومت سے اپنے آپ کو بٹھا دیا, الیکٹ کروا لیا اور بیٹھ گئے. اب ایک دفعہ جب بندہ الیکٹ ہو جائے اور بیٹھ جائے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے جی, اٹس ناٹ ایزی. کہ یہ 4 دن پہلے تو الیکٹ ہوا ہے اور تسی آندے سار انہیں چھٹی کراتی, تو انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. اس لیے کہ جب وہ آگے جا کے نیگوشیٹ کریں گے اپنی, اب میں نے اور کیا لینا ہے, کیونکہ بڑی بڑی خدمات ہے میری, تو یہ تو ہو گئی نا بات, یہ تو رہ گئی پیچھے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو سابقہ سیٹ اپ ہو گیا نا. ہوں اگلی گل کرو, مینوں کی دینا جی, جی میں خدمت کی تھی پنجاب جو تسی دیکھا میں پی ٹی آئی نے کی کیتا, ٹھیک ہے نا, اور اگے مینوں پتہ نہیں کنی گالی پینی ہے, تو کچھ تو ملنا چاہیے نا. تو اس میں پھر جہاں سے فون آتے ہیں وہاں سے فون آ گیا شہباز صاحب کو کہ جی ساڈا بندہ ہے, انہوں دیو انٹیریئر دیو, بیکاز ہم اپنے بندے کو انٹیریئر دیتے ہیں. اور جب رانا صاحب تھے وہاں تو اتنے خوش نہیں تھے, مگر رانا صاحب نے فائنلی مکا کر لیا سی ان کے ساتھ, تو پھر ٹھیک ہی چلا ان کا, کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. مگر اب وہ کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں یہاں ٹائٹ کرنے کے, اسی قسم کا بندہ جو اس نے پنجاب میں دکھایا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور کہ اسی کو ہم نے انٹیریئر میں دینا ہے. تو آئی تھنک شہباز صاحب پہلے تو تھوڑا سا دھکا لگا ان کو, پھر ظاہر ہے وہ جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ تو بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں یس کرنے کے لیے, تو پھر انہوں نے کوڑا کوٹ کیتا جنہوں کہتے ہیں, تو کوڑا کوٹ کر کے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پھر پاجی کہتے ہیں, مطلب پاجی نہیں, اپنے پاجی نہیں, وہ دوجے پاجی. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گئے سر. وہ پہلے بھی آپ نے ڈینڈرف کی طرف اشارہ کیا, وہ بھی میں سمجھ گئی تھی, اب بھی میں سمجھ گئی ہوں. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بالکل کر دیتے ہیں جو حکم. محسن نقوی صاحب نے, شہباز صاحب نے محسن صاحب کو کیا کہا, اب یہ چڑیا کی خبر ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, کچھ تھوڑی صحیح تھوڑی غلط بھی ہو سکتی ہے, میں پہلے ہی کلیئر کر دوں. آج کل چڑیا جڑی ہے نا, میں تھوڑا سا پریشان ہوں. ہاں, وہ تھوڑی سی اس کو کووڈ شووڈ ہوا ہوا ہے, کبھی ادھر کی بات کر دیتی ہے, کبھی ادھر کی بات کر دیتی ہے. تو میں پوری ذمہ داری نہیں لیتا اس خبر کی, مگر خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے تو میں نے کہا بتا ہی دوں. ہاں نہیں بتائیں, ضرور بتائیں جتنی بھی تو پتہ چلے. پرائم منسٹر صاحب نے محسن نقوی کو کہا کہ محسن یار پی سی بی تو فل ٹائم جاب ہے, تو بالکل یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ تو تمہیں ٹائم نہیں ملے گا, تو تم پھر یہی رکھو, اس کو چھوڑ دو. اچھا. تو محسن نقوی نے کہا نہیں میں کر لوں گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہا نہیں بڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس کو فوکس کریں, یہ بہت سیریس ایشوز ہیں یہاں, ٹیررزم ہو رہی ہے. بالکل انٹیریئر کے. محسن نے کہا نہیں آپ تو شہباز صاحب فکر نہ کرو, میں کر لوں گا.
36 घंटे ला लेंगे اب میں اسپیڈی گنزالز ہوں, obviously. اسپیڈ تو ہاں, شہباز سپیڈ کو شکست ہی محسن سپیڈ نے دی تھی بقول ان کے ٹی وی چینل کے. پہلے شہباز اسپیڈ سی, ہوں محسن اسپیڈ آ گئی, جی ہوں میرے خیال مریم از لوکنگ اراؤنڈ کہ میں نے بھی کوئی جاگرز مل جائے, میں بھی کچھ کرا. اچھی بات ہے, ہاں بالکل ہونا چاہیے, کمپٹیشن ہونا ہاں چاہیے. اچھی بات ہے, پرفارمنس ہونی چاہیے, اسپیڈی. اگر محسن صاحب نے کسی کو نکالنا ہے تو وہ جو بھرتی ہوئے ہیں لوگ جن کی ضرورت نہیں ہے, جو پچھلے 6 ماہ میں ذکر اشرف صاحب نے بھرتی کی ہے, اب وہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ, جو ٹیم تھی وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے اور جو نئی ٹیم ہے وہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے.